کربلا میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے دی گئی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں 9 محرم الحرام آج مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں مجالس و شبیہ علماء زلجنا کے جلوس برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 14 اضلاع میں آج اور کل موبائل سروس بند کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ داخلہ کے ذرائع کے مطابق آج صدر، اندرون شہر، پشتخرا، نوتیا، حسن کھڑی، تہکال اور پچکی روڈ پر موبائل سروس بند ہوگی۔ لینڈ لائن، وائی فائی پر انٹرنیٹ سروس بحال رہے گی۔ محکمہ داخلہ کے مطابق آج اور کل موبائل فون پر انٹرنیٹ سروس بھی معطل رہے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 5 نام شارٹ لسٹ کر لیے ہیں۔ تمام افراد سیاستدان ہیں، مجھے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے کوئی آفر نہیں ہوئی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر 4-5 نام فائنل کیے ہیں جو دوسری پارٹیوں سے بھی ڈسکس ہوں گے۔ نگران وزیر اعظم کا نام ایک ہفتے میں فائنل ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف بہت جلد پاکستان آئیں گے، انہیں سازش کے تحت عملی سیاست سے علیحدہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی سزا عدالتی فیصلہ ہے۔ قائد مسلم لیگ نون حفاظتی ضمانت لیں گے، اپیلوں پر سماعت کے بعد وہ بری ہو جائیں گے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود نے کہا کہ سرکاری اسکیم کے تحت حج کرنے والوں کو 12 ارب روپے واپس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہر حاجی کو 97,000 روپے کی واپسی پیر سے شروع ہو جائے گی۔ پرائیویٹ اسکیم کے حج آپریشن سے انہیں سخت مایوسی ہوئی ہے۔ حاجیوں سے 25-25 لاکھ روپے وصول کر کے بھی انہیں تنگ کیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے آسٹریلوی سول اور ملٹری قیادت سے ملاقاتیں، 2 طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا رائل ملٹری کالج کا دورہ، آسٹریلین ڈیفنس کالج کے شرکاء سے خطاب بھی کیا۔ پنجاب میں آج اور کل طوفانی بارشوں کا امکان، ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی علاقوں میں طوفانی کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے ملک کے بیشتر حصوں میں آئندہ 3 روز کے دوران مونسون کی بارشوں کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی کر دی گئی۔ بارشوں کا سلسلہ 30 جولائی تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز مگر اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کربلا میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے دی گئی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں 9 محرم الحرام آج مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ آج 9ویں محرم کے روز لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں مجالس و شبیہ علم اور زلجنا کے جلوس برآمد ہوں گے۔ ملک کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں جلوس برآمد ہو کر
اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہیں جو اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوں گے، جبکہ مختلف شہروں میں کچھ دیر بعد 9 محرم الحرام کے جلوس برآمد ہوں گے۔ علماء کرام اور ذاکرین حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات اور سانحہ کربلا کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ اسلام آباد میں 9 محرم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ اسنا عشری 6 سے برآمد ہوگا جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اسی جگہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ پولیس کے مطابق مرکزی جلوس کی سیکیورٹی پر 1685 اہلکار اور افسران تعینات ہوں گے، جن میں 5 جی پی اوز، 14 ڈی ایس پیز اور 21 انسپیکٹر بھی فرائض انجام دیں گے، جبکہ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز اور ایف سی بھی تعینات ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ کربلا میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے دی گئی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں 9 محرم الحرام آج مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ آج 9 محرم کے روز لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں مجالس اور شبیہ ذوالجناح کے جلوس برآمد ہوئے ہیں۔ ملک کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں جلوس برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہیں جو اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوں گے، جبکہ مختلف شہروں میں کچھ دیر بعد 9 محرم الحرام کے جلوس برآمد ہوں گے۔ علماء کرام اور ذاکرین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات اور سانحہ کربلا کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ اسلام آباد میں 9 محرم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ عشری 6 سے برآمد ہوگا جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اسی جگہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ پولیس کے مطابق مرکزی جلوس کی سیکیورٹی پر 1685 اہلکار اور افسران تعینات ہوں گے۔ وہیں دوسری جانب خیبر پختونخوا کے 14 اضلاع میں آج اور کل موبائل سروس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ محکمہ داخلہ کے ذرائع کے مطابق آج صدر، اندرون شہر، پشتخرہ، نوتھیا، حسن گھڑی، تہکال اور پچکی روڈ پر موبائل سروس بند ہوگی، جبکہ یوم عاشور کو اندرون شہر پشاور اور وٹگو میں رات 9 بجے تک موبائل سروس معطل رہے گی۔ ذرائع محکمہ داخلہ کے مطابق مردان شہر میں یوم عاشور کو صبح 8 سے رات 10 بجے تک موبائل سروس بند رہے گی۔ نوشہرہ کینٹ میں 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کو سگنلز بند رہیں گے۔ ایبٹ آباد، مانسیرہ اور ہری پور میں امام بارگاہوں کے آس پاس سروس معطل رہے گی، جبکہ کوہاٹ شہر، بنگو، کرم اور اکسئی، بنو شہر اور لکی مروت میں بھی موبائل سروس معطل رہے گی، جبکہ ڈی آئی خان اور ٹانگ کے حساس علاقوں میں بھی موبائل سگنلز معطل رہیں گے۔ اسی طرح سے لینڈ لائن، وائی فائی پر انٹرنیٹ سروس بحال رہے گی۔ محکمہ داخلہ کے مطابق آج اور کل موبائل فون پر انٹرنیٹ سروس بھی معطل رہے گی۔ اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ یوم عاشور کے موقع پر خیبر پختونخوا کے 14 اضلاع میں آج اور کل موبائل سروس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ ذرائع کے مطابق آج صدر، اندرون شہر، حسن گھڑی، تہکال اور دیگر علاقوں میں سروس بند ہوگی، جبکہ یوم عاشور کا اندرون شہر پشاور میں رات 9 بجے تک موبائل سروس معطل رہے گی۔ ذرائع محکمہ داخلہ کے مطابق مردان شہر میں یوم عاشور کو صبح 8 سے 10 بجے موبائل سروس بند رہے گی۔ نوشہرہ کینٹ میں 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کو سگنلز بند رہیں گے۔ ایبٹ آباد، مانسیرہ اور ہری پور میں امام بارگاہوں کے آس پاس سروس بھی معطل رہے گی۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں آج یوم عاشور پر مسجد الحرام آنے والے عازمین، روزہ داروں، زائرین اور نمازیوں کے استقبال کے لیے بھرپور تیاریاں کی گئی ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق مسجد الحرام آنے والوں کو پرعقیدت اور بہترین ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام شعبے خدماتی منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے تمام انسانی اور مشینی وسائل کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران معمول سے بڑھ کر رش کے پیش نظر مسجد الحرام کے دروازوں پر اضافی معاونین کو مقرر کیا گیا ہے تاکہ وہ نمازیوں کے لیے مختص جگہوں کی طرف رہنمائی کریں اور داخلے اور اخراج کے عمل کو منظم کرنے کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کی معاونت کریں۔ رپورٹس کے مطابق مسجد الحرام کی صفائی ستھرائی اور لوگوں کو آسانی کے لیے بھی خاص انتظامات کیے گئے ہیں۔ آج مسجد الحرام آنے والوں میں آب زمزم کی بھی سینکڑوں بوتلیں تقسیم کی جائیں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ اہم خبر ہے، سعودی عرب میں آج یوم عاشور پر
مسجد الحرام آنے والے عازمین، روزہ داروں، زائرین اور نمازیوں کے استقبال کے لیے بھرپور تیاریاں کی گئی ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق مسجد الحرام آنے والوں کو پرعقیدت اور بہترین ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام شعبے خدماتی منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے تمام انسانی اور مشینی وسائل کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران معمول سے بڑھ کر رش کے پیش نظر مسجد الحرام کے دروازوں پر اضافی معاونین کو مقرر کیا گیا ہے تاکہ وہ نمازیوں کے لیے مختص جگہوں کی طرف رہنمائی کریں اور داخلے اور اخراج کے عمل کو منظم کرنے کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کی معاونت کریں۔ رپورٹس کے مطابق مسجد الحرام کی صفائی ستھرائی اور لوگوں کی آسانی کے لیے بھی خاص انتظامات کیے گئے ہیں۔ آج مسجد الحرام آنے والوں میں آب زمزم کی بھی سینکڑوں بوتلیں تقسیم کی جائیں گی۔ محرم الحرام کا مرکزی جلوس آج اندرون موچی گیٹ محلہ شیعہ سید واجد علی شاہ کی رہائش گاہ سے برآمد ہوا ہے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے عاصم بدر۔ 8 محرم الحرام بارگاہ سید المرسلین میں امام مظلوم کا پرسہ بامقام حویلی سید واجد علی شاہ اندرون اکبری گیٹ لاہور منعقد ہوئی، جہاں پر ذاکرین بابر علی بیلا، غلام عباس ماہی، علی رضا آف ساہیوال، استاد رضا علی خان، جعفر علی قصوری نے سوزہ خوانی کی اور اہل بیت کی شان بیان کی۔ ان کا کہنا تھا حضرت علی، حضرت امام حسن و حسین، حضرت غازی عباس ان جیسے دنیا میں نہ کوئی ہیں نہ کوئی آئیں گے۔ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کا دیا ہوا صدقہ ہم آج بھی کھا رہے ہیں۔ اور پاکستان کی سب سے قدیمی پارٹی شہزادہ اسلم پارٹی نے نوحہ خوانی کی۔ مجلس کے اختتام پر شہزادہ نعیم حیدر رضا نوحہ خواں نے دعا کروائی۔ جاذب کش در محمد و آل محمد سید علی عباس شاہ فرزند ارجمند سید تجمل عباس مرحوم نے ذاکرین کی تبرک سے توازیہ کی۔ اب رخ کریں گے سیالکوٹ کا، جہاں غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ کا مرکزی جلوس رہائش گاہ ٹھیکیدار سید صادق حسین شاہ سے برآمد ہوا ہے۔ سینکڑوں عزاداروں پر مشتمل ماتمی جلوس مرکزی امام بارگاہ در بطول اڈا پسروریا میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے دوران سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ جلوس میں داخل ہونے والوں کو مکمل تلاشی کے بعد داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ سیالکوٹ میں غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ کا مرکزی جلوس رہائش گاہ ٹھیکیدار سید صادق حسین شاہ سے برآمد ہوا ہے۔ سینکڑوں عزاداروں پر مشتمل ماتمی جلوس مرکزی امام بارگاہ در بطول اڈا پسروریا میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے دوران سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ جلوس میں داخل ہونے والوں کو مکمل تلاشی کے بعد داخل ہونے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں امام بارگاہ دربار حسینی مین بازار کرشن نگر نیلی بار چوک میں مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا۔ مزید احوال جانتے ہیں کامران علی کی اس رپورٹ میں۔ مین بازار کرشن نگر نیلی بار چوک میں مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا، جس میں خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جی الحمدللہ جی، انتظامات گورنمنٹ کی طرف سے ہمیشہ کی طرح بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ کل 9 محرم کا جلوس جو مقامی جلوس یہاں سے نقوی صاحب کے امام بارگاہ سے آئے گا، اس کا ایک مخصوص روٹ ہے، وہاں سے وہ گزرے گا اور ہمارے اس پورے بازار سے ہوتا ہوا رات کو پھر خیمہ صدا سے اس کی واپسی ہوتی ہے۔ انتظامات کا سلسلہ ہے کہ صبح ہوتے ہی تمام طرف سے رستے وغیرہ بلاک کر دی جاتے ہیں، پراپر چیکنگ سے جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ پورا انتظام ہے اور وہ لوگوں کو پھر ان ہونے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ انتظامات اچھے ہوتے ہیں۔ کل بھی ساری ٹیمز جو ہے، ابھی بھی جو جلوس یہاں سے 8 محرم کا گزرا ہے اس میں بھی تمام سیکیورٹی کا انتظام بڑا اچھا تھا، کلوز ہر طرف سے کسی قسم کی کوئی گیٹ وے نہیں دیا جا رہا تھا۔ یہ تقریباً 75 ایئرز ہو گئے ہیں ہمیں، جب ہم 1947 میں مائگریٹ کر کے یہاں لدھیانے سے آئے تھے تو اس وقت سے ہی آج تک یہ لیڈیز کی مجلس اندر ہوتی ہے، باہر جو ہے وہ ہم 9 محرم کو تعزیہ باہر نکالتے ہیں، شبیہ روزہ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور 10 محرم کو 9 محرم کی رات کو مردانہ مجلس ہوتی ہے، اور اس مرتبہ اس میں فرحان علی وارث
اور شفقت امانت علی عمران شوکت اور اس طرح کے لوگ سارے تقریباً پڑھتے ہیں. وہ 11 بجے شروع ہوتی ہے 3 بجے ختم ہوتی ہے. کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سید مبشر حسین کا کہنا تھا کہ یہ سلسلہ قیام پاکستان کے بعد سے جاری ہے. امام بارگاہ دربار حسینی ایک قدیمی امام بارگاہ ہے. 8 محرم کو ہر سال ہمارے ہاں خواتین کے لیے مجلس عزا کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس موقع پر سید عدیل شاہ کا کہنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا کنبہ قربان کر کے یہ پیغام دیا کہ کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے اور حق پر ڈٹے رہنا چاہیے. مجلس عزا کے بعد لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا تھا. اس موقع پر سید کمیل علی نقوی، سید توسل حسن نقوی، اصغر نقوی، سید عشرت حسن نقوی اور جگنو شاہ کے ساتھ دیگر ممبران نے شرکت کی. کیمرہ مین نعمان کے ساتھ کامران علی. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ 9 محرم الحرام کو ضلع قصور میں 24 جلوس اور 57 مجالس کے پروگرام منعقد ہوں گے. پولیس کی جانب سے محرم الحرام میں جلوس اور مجالس کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں. ڈی پی او طارق عزیز سندھو کے مطابق 9 محرم الحرام کو 57 مجالس اور 24 جلوس برآمد ہوں گے. تمام پروگرامز کو 3 کیٹیگریز میں ترتیب دیا گیا ہے. 1500 سے زائد پولیس افسران اور جوان جلوس اور مجالس پر سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ڈسٹرکٹ پولیس کے علاوہ ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس، پیٹرولنگ پولیس اور رضاکار اپنے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ڈی پی او کے مطابق جلوس اور مجالس میں داخل ہونے والے عزاداروں کے لیے 4 لیئرز ڈیوٹی کو یقینی بنا کر سخت چیکنگ اور کڑی نگرانی کی جا رہی ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ 9 محرم الحرام کو ضلع قصور میں 24 جلوس اور 57 مجالس کے پروگرام منعقد ہوں گے. پولیس کی جانب سے محرم الحرام میں جلوس اور مجالس کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں. ڈی پی او طارق عزیز سندھو کے مطابق 9 محرم الحرام کو 57 مجالس اور 24 جلوس برآمد ہوں گے. تمام پروگرامز کو 3 کیٹیگریز میں ترتیب دیا گیا ہے. 1500 سے زائد پولیس افسران اور جوان جلوس اور مجالس پر سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ڈسٹرکٹ پولیس کے علاوہ ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس، پیٹرولنگ پولیس اور رضاکار اپنے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. وہیں دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ترنڈا محمد پناہ میں 9 محرم الحرام کے جلوس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. اس وقت ہمارے نمائندے غلام علی امام بارگاہ علی رضا میں موجود ہیں. تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں. جی علی بتائیے گا 9 محرم کا جلوس کب برآمد ہوگا اور کہاں پر اختتام پذیر ہوگا؟ جی بالکل، ترنڈا محمد پناہ کا نوائی علاقہ ہے بستی ٹاوری. اس وقت میں امام بارگاہ حضرت علی رضا علیہ السلام میں موجود ہوں، جہاں پر 9 محرم الحرام کی تیاریاں، جلوس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. میرے ساتھ امام بارگاہ کے جو متولی ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. جی بتائیے گا آج 9 محرم الحرام کا جلوس جو ہے کتنے بجے یہاں سے برآمد ہوگا اور کہاں پر اختتام پذیر ہوگا؟ السلام علیکم. آج کا 9 محرم الحرام کا جلوس جو ہے نا وہ نماز جمعہ کے بعد یہاں سے جلوس برآمد ہوگا. مولا امیر قاسم کی شبیہ جو ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے. مولا امیر قاسم کی شبیہ یہاں کا جلوس کی شکل میں جائے گا دربار عالیہ پیر حاج صدر دین سے، اور 10 بجے جو ہے مجلس امام حسین علیہ السلام شروع ہوگی جو 11:30 بجے تک جاری رہے گی. اس کے بعد نوحہ خوانی ہوگی. نوحہ خوانی کے بعد جمعہ کی اذان ہوگی، پھر نماز جمعہ ادا کی جائے گی. اس کے بعد لنگر نیاز کا اہتمام ہوگا، سبیل کا بھی انتظام ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ جلوس برآمد ہوگا. جی بالکل، 10 بجے سے جو ہے مجلس امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا انعقاد کیا جائے گا. 11:30 بجے تک مجلس جاری رہے گی. اس کے بعد جو ہے ماتم داری ہوگی، نوحہ خوانی ہوگی. اس کے بعد جو ہے نماز جمعہ کی اذان ہوگی. نماز جمعہ کی ادائیگی کے فوراً بعد جو ہے یہاں پر امیر علی قاسم کے شبیہ کا جلوس یہاں سے برآمد کرتے ہوئے جلوس جو ہے اپنے مقررہ روٹ سے گزرتا ہوا قدیمی امام بارگاہ صدر شاہ میں 3 بجے کے قریب اختتام پذیر ہوگا. رخ کریں گے ماتلی کا، جہاں 9ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد ہوا. جلوس اپنے مقررہ کردہ راستوں سے ہوتا ہوا اللہ والا چوک پہنچا ہے. جلوس میں شہر اور گرد و نواح کے دیہاتوں سے بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی ہے. اس موقع پر پولیس کی جانب سے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں. رپورٹ کریں گے اسی پر راؤ شکیل. ماتلی محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد ہوا. اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا اللہ والا چوک پہنچا. ماتلی شہر اور آس پاس کے گاؤں دیہاتوں سے بڑی تعداد میں زائرین نے شرکت کی. ماتم، نوحہ خوانی، زنجیر زنی کر کے نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو عقیدت پیش کی.
चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मातली रिजवान अहमद काइम खानी की हिदायत पर जुलूस की गुजरगाहों को सफाई सुथराई और लाइटिंग का इंतजाम किया गया। मातली पुलिस की जानिब से जुलूस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई। जुलूस की गुजरगाहों और आसपास की गलियों को खारदार तारें और कनाते लगाकर सील किया गया। जुलूस में दाखिल होने वालों को मुकम्मल जामा तलाशी के बाद जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। बुलंदवाला इमारत पर माहिर निशानाबाज तैनात किए गए। सिविल अस्पताल और एदी रजाकारों की जानिब से ज़ायरीन को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। कैमरा टीम के साथ राशिद शकील, KNN मातली। खबर शामिल करेंगे नारोवाल से, जहां 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस मोहम्मदी चौक से बरामद हुआ है। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ दोपहर 1 बजे छोटी मस्जिद मोहल्ला ख्वाजगान नारोवाल में इख्तिताम पजीर होगा। दूसरी तरफ जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जिला भर में मुहर्रमुल हराम के 157 जुलूस और 783 मजालिस हो रही हैं, जिसके लिए 49 ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और जवान और 385 वॉलंटियर्स भी तैनात किए गए हैं। DC ऑफिस नारोवाल में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाया गया है। जुलूसों की निगरानी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। आपको अपडेट करते चलें कि नारोवाल में 9वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस मोहम्मदी चौक से बरामद हुआ। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ दोपहर 1 बजे छोटी मस्जिद मोहल्ला ख्वाजगान नारोवाल में इख्तिताम पजीर होगा। दूसरी तरफ जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जिला भर में जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसी तरह से जिला भर में मुहर्रमुल हराम के 157 जुलूस और 783 मजालिस हो रही हैं, जिसके लिए 49 ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और जवान और 385 वॉलंटियर्स भी तैनात किए गए हैं। दूसरी जानिब फिरोज वटवा में भी मुहर्रमुल हराम के मौके पर अवाम ने शहर खामोशा का रुख कर लिया है, मगर शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर फूल डालने के लिए भी परेशान है। कल तक 250 रुपए बिकने वाली फूलों की पत्तियां 600 रुपए में फरोख्त होने लगी हैं। अहले इलाका का गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। इसी पर मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फराज अहमद मुगल से। जी फराज, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं फिरोज वटवा में। वैसे तो सारा साल जो है लोग कब्रिस्तान के अपने प्यारों की कब्रों पर जो है फातिहा खानी करने और फूल वगैरह डालने के लिए आते रहते हैं, मगर 9 और 10 मुहर्रम के रोज जो है अवाम की कसीर तादाद जो है वो कब्रिस्तान का रुख कर लेती है। सितम ज़रीफ़ी की बात तो यह है कि इन दिनों में लोग अपने प्यारों की कब्रों पर फूल और पत्तियां निछावर करने आते हैं। कल तक 250 रुपए बिकने वाले फूल जो है आज 600 रुपए किलो पत्तियां जो है वो बिकने लगी। हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਤਨਾ ਰੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਜਾਏ ਉਹ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਇਤਨਾ ਰੇਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕਬਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰੇਟ इस वजह तो कल किस तरह बिक रहे थे? तकरीबन 200-250 रुपये किलो विक रहे सन ते अज जेडे 600 रुपये किलो बेच रहे ने ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲਟਾ ਖੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਕੋਈ ਨਾ दुआ करनी कोई ना आए। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि फूल जो बेचने वाले हैं उनकी जो मनमानी है वो अपनी अरूज पर है। उन्होंने अपने खुद साख्ते रेट लगाए हुए हैं। कल जो 250 रुपए फूलों की पत्तियां बिक रही थी आज 600 में बिकने लगी। अहम खबर आपको दें कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी रहनुमा और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि निगरान वजीर आजम के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। तमाम अफराद सियासतदान हैं। अपने एक बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुझे निगरान वजीर आजम के हवाले से कोई ऑफर नहीं हुई। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर 4-5 नाम फाइनल किए हैं जो दूसरी पार्टियों से भी डिस्कस होंगे। निगरान वज़ीर आज़म का नाम एक हफ्ते में फाइनल हो जाएगा। हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों की क़यादत करेगी। वफाकी वज़ीर दिफा ने कहा कि मेरे ख्याल में 90 दिन में इलेक्शन हो, यही हमें सूट भी करता है। मेरी ज़ाती राय है कि इलेक्शन 90 दिन से पहले भी हो जाएंगे। मेरे ख्याल में असम्बलियां 2 दिन पहले तहलील हो जाएगी। असम्बली में मैदान खाली छोड़ा जाता तो बहुत मुश्किल होती। ख्वाजा आसिफ ने वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार के हवाले से कहा कि उन्होंने तो कभी अपना नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए नहीं दिया, ना किसी स्टेज पर ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार किया है। लीगी रहनुमा का मजीद कहना था कि आसिफ जरदारी से मुतल्लिक एतबार का बयान मेरा ज़ाती था, अब भी उनसे मुतल्लिक एहतियात करता हूँ।
अफसोसनाक खबर आपको दें कि जमरूद मस्जिद में होने वाली दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले पर उलमा और मशाइख ने शदीद रद्द अमल जाहिर किया है। उलमा ने खुदकुश हमलों को गैर शरई, गैर इस्लामी और नाजायज करार दे दिया है। पेशावर में उलमा मशाइख ने मुश्तरका बयान में जमरूद की अली मस्जिद में होने वाली दहशत गर्दी को बुज़दिलाना हमला करार दिया और वाक़ये की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। उलमा और मशाइख का कहना था कि खैबर में वाक़या मस्जिद पर खुदकुश हमले में SHO अदनान अफरीदी ने कीमती जान की कुर्बानी देकर इंसानियत को सुरखरू किया। इस्लामी स्कॉलर्स ने मजीद कहा कि खुदकुश हमलों की ना तो कुरान इजाजत देता है और उलमा भी यकीनी तौर पर इसे नाजायज समझते हैं। ऐसे अमाल करने वाले अल्लाह की सजा के मुस्तहिक हैं। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि जमरूद मस्जिद में होने वाले दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले पर उलमा और मशाइख ने शदीद रद्द अमल जाहिर किया है। उलमा ने खुदकुश हमलों को गैर शरई, गैर इस्लामी और नाजायज करार दिया है। पेशावर में उलमा और मशाइख ने मुश्तरका बयान में जमरूद की अली मस्जिद में होने वाली दहशत गर्दी को बुज़दिलाना हमला करार दिया और वाक़ये की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। उलमा और मशाइख का कहना था कि खैबर में वाक़या मस्जिद पर खुदकुश हमले में SHO अदनान अफरीदी ने कीमती जान की कुर्बानी देकर इंसानियत को सुरखरू किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे। उन्हें साजिश के तहत अमली सियासत से अलहदा किया गया है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ की सजा अदालती फैसला है। अदालती फैसलों के खत्म होने का एक तरीका कार है। इस तरीके को अपनाया गया और मरियम नवाज बरी हुई। कायद मुस्लिम लीग नून हिफाजती जमानत लेंगे। अपीलों पर समाअत के बाद वो बरी हो जाएंगे। उन पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये कहना दुरुस्त नहीं कि निगरान वजीर आजम के लिए इसहाक डार का नाम दिया गया और मुस्तरद हो गया। इसहाक डार का नाम किसी ने पेश ही नहीं किया। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि ये नहीं कहा जा सकता कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी जरूर सर उठा रही है, ताहम कानून नाफिज करने वाले इदारे नेक नियती और बहादुरी से दहशत गर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। आपको खबर दें कि साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि 1 घंटे में 29 बिलों की 24 रुकनी असम्बली से मंजूरी जमहूरियत नहीं मजबूरियत है। उनका कहना था कि इसहाक डार की जानिब से लॉन्चिंग पैड पर अभी तक वजीर आजम फजा में नहीं छोड़ा जा सका क्योंकि उसमें फ्यूल अभी पूरा नहीं भरा गया। बिरादर यूसुफ शहबाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि निगरान हुकूमत उनकी कायम मुकाम हुकूमत हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि 1 घंटे में 29 बिलों की 24 रुकनी असम्बली से मंजूरी जमहूरियत नहीं मजबूरियत है। सियासत 1 अगस्त से फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो जाएगी। अदलिया आइन और कानून के मुताबिक अहम फैसले दे सकती है। आर्टिकल 224 और 230 में तरमीम आइन से खुला तसादुम है। अदलिया उसका नोटिस ले सकती है। अदलिया को उस पर खामोश तमाशाई नहीं बनते रहना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि सिर्फ चादर और चारदीवारी को नेस्तो नाबूद नहीं किया गया बल्कि बच्चों और औरतों को भी घरों से उठाकर लापता किया गया। पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर है। लोग अपनी इज्जत को बचाने के लिए खामोश तो हो सकते हैं, लेकिन वक्त आने पर इलेक्शन में इस हुकूमत का सूद समेत उधार उतार देंगे। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि हुकूमत ने कौमी असम्बली में 26 यूनिवर्सिटियों और आला तालीमी इदारों के क्याम के बिल मंजूर करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बिल मंजूरी से कबल कायमा कमेटी को भी नहीं भिजवाए। कौमी असम्बली की आज की कार्रवाई का एजेंडा 133 नुकात पर मुश्तमिल है। कौमी असम्बली में 26 यूनिवर्सिटियों और आला तालीमी इदारों के बिल पेश किए गए हैं। मंजूर की गई यूनिवर्सिटियों और आला तालीमी इदारों में मेट्रोपॉलिटन बैनुल अक़वामी इदारा बराए साइंस और टेक्नोलॉजी, अस्करी इदारा बराए आला तालीम, फेडरल ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, इंडस यूनिवर्सिटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी, इदारा बराए मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी, पाक चीन ग्वादर यूनिवर्सिटी लाहौर, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, इदारा बराए सेहत और पेशा वराना अलूम, शेखुपुरा इदारा बराए एडवांस साइंसेज, कॉस्मेक इदारा बराए साइंस और टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, भुले शाह बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी, रावी इंस्टीट्यूट साहिवाल, बैनुल अक़वामी इस्लामी इदारा बराए अमन शामिल हैं।
आपको बताएं कि वज़ीर आला बलोचिस्तान और सदर बलोचिस्तान अवामी पार्टी मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत से माजरत कर ली है। साबिक सदर आसिफ अली सरदारी के नाम खत लिख दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये अमर बाइस मुसरत और इत्मीनान है कि हमारे ज़ाती ताल्लुकात अरसा दराज से कायम है। मेरी ज़ाती ख्वाहिश थी कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन करूं। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा कि बतौर स्पीकर अदम एतमाद की तहरीक में बीएपी ने ज़ाती और सियासी वाबस्तियों से बालातर होकर मेरा साथ दिया है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के कारकुनों और रहनुमाओं ने मुश्किल हालात में मुझे पार्टी सदर और वजीर आला बनाया। वजीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि हर सियासी जमात की तरह बीएपी की निगाह भी आम इंतखाबात पर मरकूज है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी आइंदा आम इंतखाबात में भरपूर अंदाज में हिस्सा लेगी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि वज़ीर आला बलोचिस्तान और सदर बलोचिस्तान अवामी पार्टी मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत से माजरत कर ली है। साबिक सदर आसिफ अली सरदारी के नाम खत लिख दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए अमर बाइस मुसरत और इत्मीनान है कि हमारे ज़ाती ताल्लुकात अरसा दराज से कायम है। मेरी ज़ाती ख्वाहिश थी कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन करूं। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा कि बतौर स्पीकर अदम एतमाद की तहरीक में बीएपी ने ज़ाती और सियासी वाबस्तियों से बालातर होकर मेरा साथ दिया है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के कारकुनों और रहनुमाओं ने मुश्किल हालात में मुझे पार्टी सदर और वज़ीर आला बनाया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि हर सियासी जमात की तरह बीएपी की निगाह भी आम इंतखाबात पर मरकूज है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी आइंदा आम इंतखाबात में भरपूर अंदाज में हिस्सा लेगी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि विफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि सरकारी स्कीम के तहत हज करने वालों को 12 अरब रुपए वापस करने का फैसला किया गया है। हर हाजी को 97,000 रुपए की वापसी पीर से शुरू हो जाएगी। उन्होंने विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मना में जगह न मिलने और ट्रेन की सहूलत से मुस्तफीद न होने वाले 22,600 हाजियों को 21,000 रुपए फीकस के हिसाब से वापस किए जाएंगे। इसी तरह मदीना में मरकजिया से बाहर रिहाइश इख्तियार करने वाले 18,000 हुजाज को 14,000 रुपए फीकस के हिसाब से इजाफी रकम वापस की जाएगी। विफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर ने कहा कि प्राइवेट स्कीम के हज ऑपरेशन से उन्हें सख्त मायूसी हुई है। हाजियों से 25-25 लाख रुपए वसूल करके भी उन्हें तंग किया गया है। ऐसे टूर ऑपरेटर्स के खिलाफ शिकायत की फौरी समाअत का हुक्म दिया जाए। कोताही के मुरतकिब टूर ऑपरेटर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शरीर रहमान ने खवातीन से मुतल्लिक बयान पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुतनाज़ तकरीर शेयर कर दी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 2 रोज कबल स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सियासी जमात की खवातीन को खंडरात और बाकियात करार दिया था। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान विफाकी वजीर बराए माहौलियात शरीर रहमान भी पार्लियामेंट में मौजूद थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान शरीर रहमान मुस्कुरा रही हैं। अब इस हवाले से शरीर रहमान ने सोशल मीडिया पर ख्वाजा आसिफ की मुतनाज़ तकरीर शेयर करते हुए वजाहती बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि खवातीन अराकीन पार्लियामेंट के खिलाफ बात पर नहीं मुस्कुराई, नेशनल अडॉप्टेशन प्लान की मंजूरी का साथी से जिक्र कर रही थी। शरीर रहमान ने लिखा कि बात पर सिर्फ आखिरी हिस्सा सुना, सोचा ये खुसूसन खवातीन के खिलाफ नहीं, ये एक दूसरे के खिलाफ सियासी मैच है। शरीर रहमान ने कहा कि खवातीन से मुतल्लिक रिमार्क सुने हुए तो जरूर मुदाखलत करती, मुझसे गलती हुई है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको अहम खबर दें कि पुलिस की कच्चे में बड़ी कार्रवाई हुई, 6 डाकू हलाक हो गए। पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं की तादाद 6 हो गई है। अंधड़ गैंग का सरबरा जानू अंधड़ साथियों समेत मुकाबले में मारा गया है। अंधड़ गैंग ने 1.5 साल कबल माही चौक में 9 अफराद को
قتل کیا تھا۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزمان پر سندھ اور پنجاب میں سنگین مقدمات درج ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے تحصیل رپورٹر علی میرانی سے جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ جی علی، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی، سابق بعد پنجاب پولیس کی ٹارگیٹ کارروائی میں بین الصوبائی انڈار گینگ کا سرگنا بدنام زمانہ ڈاکو جانو انڈار 5 ساتھیوں سمیت ہلاک۔ مقابلے میں بدنام زمانہ مشیر انڈار شمار شہر کٹا شہر اور شہزادہ دستی بھی ایک ساتھی سمیت مارے گئے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے جانو انڈر کے سر کی قیمت مقرر تھی، ترجمان پولیس کا کہنا ہے۔ ملزمان نے 1.5 سال قبل 14 مئی میں 9 افراد کو قتل کیا تھا، ترجمان پولیس کا کہنا ہے۔ ملزمان پر سندھ اور پنجاب میں سنگین نتائج کے مقدمات درج تھے۔ پولیس کی بھاری مٹی علاقے کا سرچ آپریشن کرتے ہوئے مزید کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی بدنام زمانہ اینڈ منی ڈاکو سمیت ساتھیوں کے کلا کما پر رحیمہ خان پولیس کو شاباش کی۔ جی ٹھیک ہے علی، یہ بھی بتائیے گا کہ جانو اندر جانو جو گینگ کا سربراہ ہے اس کی سر کی قیمت جو ہے وہ کس حد تک رکھی گئی تھی؟ جی بالکل، یہ جانو انڈار جو ہے وہ انڈار گینگ کا سرگنا ہے۔ ان کی جو سال کی قیمت تھی تقریباً 2 کروڑ رکھی گئی تھی، اور ان کے ساتھیوں کی بھی جو ہے وہ بھی تقریباً جو ہے ان کی بھی جو ہے وہ سر کی قیمت جو ہے وہ بھی رکھی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ان کے سر کی قیمت جانو اندر گینگ جو سربراہ ان کے سر کی قیمت 2 کروڑ روپے تک رکھی گئی تھی۔ بہت شکریہ علی میرانی، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی صورتحال کی، تو پنجاب میں آج اور کل طوفانی بارشوں کا امکان ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی علاقوں میں طغیانی کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے متعدد مقامات پر حفاظتی بند ٹوٹ گئے ہیں، کچے مکانات مٹی کا ڈھیر بن گئے ہیں، جبکہ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور نشیبی علاقے بھی زیر آب آ چکے ہیں۔ آوران میں متعدد گاڑیاں برساتی ریلے میں بہہ گئی ہیں۔ مقامی افراد نے خواتین اور بچوں سمیت 31 افراد کو ریسکیو کر لیا ہے۔ کوئٹہ اور کوہلو سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں رات گئے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر حصوں میں آئندہ 3 روز کے دوران مونسون کی بارشوں کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی کی ہے۔ بارشوں کا سلسلہ 30 جولائی تک وقفے سے جاری رہے گا۔ دوسری جانب پی ڈی ایم اے نے بارشوں کے دوران شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے بلوچستان کی بارش کی صورتحال کے حوالے سے، تو پنجاب میں آج اور کل طوفانی بارشوں کا امکان ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی علاقوں میں طغیانی کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے، تو دوسری جانب بلوچستان میں طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے متعدد مقامات پر حفاظتی بند ٹوٹ گئے ہیں، کچے مکانات مٹی کا ڈھیر بن گئے ہیں، جبکہ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ آوران میں متعدد گاڑیاں برساتی ریلے میں بہہ گئی ہیں۔ مقامی افراد نے خواتین اور بچوں سمیت 31 افراد کو ریسکیو کر لیا ہے۔ کوئٹہ اور کوہلو سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں رات کئی بھی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر حصوں میں آئندہ 3 روز کے دوران مونسون کی بارشوں کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی کی ہے۔ بارشوں کا سلسلہ 30 جولائی تک وقفے سے جاری رہے گا۔ وہیں دوسری جانب پی ڈی ایم اے نے بارشوں کے دوران شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔ وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستان ساجد حسین توری نے ڈپٹی کمشنر کرم کے دفتر میں قائم شدہ کرائسس مینجمنٹ سیل کنٹرول روم کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے امن کمیٹی ممبران، مشیران اور لائن محکمہ جات کے افسران سے ملاقات کی۔ علاوہ ازیں ڈپٹی کمشنر کرم نے وفاقی وزیر کو محرم الحرام کے حوالے سے تیار شدہ جامع پلان سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام انسانیت اور عالم اسلام کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اسلام ہمیں اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ محرم الحرام کے دوران امن بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھیں اور اپنی ڈیوٹی کو احسن طریقے سے سر انجام دیں۔ میٹنگ کے اختتام پر ملک کی سلامتی اور بقا اور محرم الحرام کے خیر و عافیت سے اختتام پذیر ہونے کی خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ آپ کو خبر دے کہ غازی میں گزشتہ روز سریکوٹ روڈ سنگر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں خاندان کے 4 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے ہیں۔
آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، افسوسناک خبر ہے کہ غازی میں گزشتہ روز سریکوٹ روڈ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز ایک ہی خاندان کے افراد کیری ڈبے میں سنگر سے سریکوٹ جا رہے تھے کہ راستے میں ڈرائیور عاطف شاہ سے کیری ڈبہ گاڑی بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری، جس میں سوار ایک ہی خاندان کے 4 افراد عاطف شاہ، اس کی بیوی، ایک بچہ موقع پر جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، افسوسناک خبر ہے کہ غازی میں گزشتہ روز سریکوٹ روڈ سنگر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ گزشتہ روز ایک ہی خاندان کے افراد کیری ڈبے میں سنگر سے سریکوٹ جا رہے تھے کہ راستے میں ڈرائیور عاطف شاہ سے کیری ڈبہ گاڑی بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری، جس میں سوار ایک ہی خاندان کے 4 افراد عاطف شاہ، اس کی بیوی، ایک بچہ موقع پر جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہونے والے افراد کو طبی امداد کے لیے فوراً ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اہم خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتایا کہ ڈی ایس پی چونیا ملک سرور اوان کی سربراہی میں تحصیل بھر کے ایس ایچ اوز اور رینجرز کے ساتھ مل کر فلیگ مارچ کیا گیا۔ فلیگ مارچ کا مقصد 9 اور 10 محرم کو امن و امان کی صورتحال قائم رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی چونیا ملک سرور اوان نے کہا، میں رینجرز اور عوامی حلقوں میں جو امن و امان کی صورتحال قائم رکھنے کے لیے تعاون کر رہے ہیں ان کا بے حد مشکور ہوں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ ڈی ایس پی چونیا ملک سرور اوان کی سربراہی میں تحصیل بھر کے ایس ایچ اوز اور رینجرز کے ساتھ مل کر فلیگ مارچ کیا گیا۔ فلیگ مارچ کا مقصد 9 اور 10 محرم الحرام کو امن و امان کی صورتحال قائم رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی چونیا ملک سرور اوان نے کہا، میں رینجرز اور عوامی حلقوں میں جو امن و امان کی صورتحال قائم رکھنے کے لیے تعاون کر رہے ہیں ان کا بے حد مشکور ہوں۔ دریائے راوی میں نچلے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ ہیڈ سدنائی کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پانی کا بہاؤ نچلے درجے کے سیلاب سے زیادہ ہو گیا ہے۔ ہیڈ سدنائی پر پانی کی آمد 41,147 کیوسک جبکہ اخراج 32,547 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ سیلاب کے باعث دریائی علاقے میں فصل و شکو شدید نقصان پہنچا ہے، جبکہ لوگوں نے اپنی مدد آگ کے تحت نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے۔ جو فلڈ ریلیف کیمپ لگایا گیا ہے وہاں پر عملہ بھی موجود نہیں۔ علاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر، کمشنرز اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو خبر دے کہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایت پر چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر سمان اور انسپکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر عثمان انور میو ہسپتال میں زیر علاج مظلوم ماں بیٹی کی عیادت کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس نے ماں بیٹی کی خیریت دریافت کی اور دلاسا دیا۔ مزید تفصیلات کے مطابق اس موقع پر چیف سیکرٹری کا کہنا تھا کہ مصروبہ ماں اور بیٹی کی عیادت کے لیے آئے ہیں، ان کا بہترین علاج کیا جائے گا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا کہ بچیوں پر تشدد کے ملزم باپ اور دادا سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ ملزمان نے انسانیت سوز حرکات کا ارتکاب کیا ہے، انہیں قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ آئی جی کا کہنا تھا کہ ہم مظلوم خاتون اور اس کی بچیوں کے ساتھ ہیں، اب کسی کو ظلم کرنے کی جرات نہیں ہوگی۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب نے ماں لبنہ شاہین اور ان کے بھائی بہن سے وہیمانہ تشدد کے واقعات کی تفصیلات کے بارے میں پوچھا، جس پر مظلوم خاتون لبنہ شاہین شوہر اور سسر کے ظلم کی داستان سناتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے افسوسناک خبر ہے اس حوالے سے کہ
निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हदायत पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहिद अख्तर जमान और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर मियो अस्पताल में ज़ेरे इलाज मसलूम माँ बेटी की इयादत के लिए पहुंच गए। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस ने माँ बेटी की खैरियत दरियाफ्त की और दिलासा दिया। इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि मसलूबा माँ और बेटी की इयादत के लिए आए हैं, उनका बेहतरीन इलाज किया जाएगा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि बच्चियों पर तशद्दुद के मुल्जिम बाप और दादा सजा से बच नहीं सकेंगे। मुल्जिमान ने इंसानियत सोच हरकत का इर्तिकाब किया है, उन्हें कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। आईजी का कहना था कि हम मसलूम खातून और उसकी बच्चियों के साथ हैं, अब किसी को जुल्म करने की जरूरत नहीं होगी। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब ने मां लुबना शाहीन और उनके भाई बहन से बहिमाना तशद्दुद के वाक़ये की तफसीलात के बारे में पूछा, जिस पर मजलूम खातून लुबना शाहीन शोहर और ससुर के जुल्म की दास्तान सुनाते हुए आबदीदा हो गई। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि डीआईजी सीआईए लियाकत अली मलिक के हुक्म पर चोरी, डकैती, राहज़नी, अगवा, बराए तावान और दीगर संगीन जराइम में मुलविस गिरफ्तार किए गए इंतहाई खतरनाक 3 मुल्जिमान अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बन गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान अब्दुल रहमान, फयाज और ताहिर नदीम को निशानदही के लिए बरकी के इलाके में ले जाया जा रहा था कि मुल्जिमान के दीगर साथियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और पुलिस पार्टी से अपने साथियों को छुड़वाने की कोशिश की। मुल्जिमान के अपने ही साथियों की फायरिंग से तीनों मुल्जिमान इंतहाई जख्मी हो गए, जो अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गए। मजीद तफसीलात के मुताबिक पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने चंद रोज कबल थाना सिविल लाइन की हदूद से डिफेंस के रहायशी मारूफ बिजनेसमैन बिलाल हशमत को अगवा करके 1 करोड़ रुपए तावान लिया था, जिनकी गिरफ्तारी का हुक्म डीआईजी सीआईए लियाकत अली मलिक ने दिया। पुलिस ने मुल्जिमान को जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए गिरफ्तार किया। दूसरी जानिब तर्जुमान सीआईए असद रजा के मुताबिक अपने ही साथियों को गोलियों का निशाना बनाने वाले दीगर मुल्जिमान की तलाश में पुलिस जगह जगह सर्च ऑपरेशन कर रही है। आपको अपडेट करते चले इस जुर्म की वारदात के हवाले से। तो डीआईजी सीआईए लियाकत अली मलिक के हुक्म पर चोरी, डकैती, राहज़नी, अगवा, बराए तावान और दीगर संगीन जराइम में मुलविस गिरफ्तार किए गए इंतहाई खतरनाक 3 मुल्जिमान अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बन गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान अब्दुल रहमान, फयाज और ताहिर नदीम को निशानदही के लिए बरकी के इलाके में ले जाया जा रहा था कि मुल्जिमान के दीगर साथियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और पुलिस पार्टी से अपने साथियों को छुड़वाने की कोशिश की। मुल्जिमान के अपने ही साथियों की फायरिंग से तीनों मुल्जिमान इंतहाई जख्मी हो गए, जो अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गए हैं। मजीद तफसीलात के मुताबिक आपको बताएं कि रिहायशी मुल्जिमान ने चंद रोज कबल थाना सिविल लाइन की हदूद से डिफेंस के रहायशी मारूफ बिजनेसमैन बिलाल हशमत को अगवा करके 1 करोड़ रुपए तावान लिया था, जिनकी गिरफ्तारी का हुक्म डीआईजी सीआईए लियाकत अली मलिक ने दिया। पुलिस ने मुल्जिमान को जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए गिरफ्तार किया। तो दूसरी जानिब तर्जुमान सीआईए असद रजा के मुताबिक अपने ही साथियों को गोलियों का निशाना बनाने वाले दीगर मुल्जिमान की तलाश में पुलिस जगह जगह सर्च ऑपरेशन कर रही है। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने की मुहिम जोई के दौरान पाकिस्तानी कोहे पैमा मोहम्मद हसन जाबक हो गए हैं। अफसोसनाक खबर है इस हवाले से कि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने की मुहिम जोई के दौरान पाकिस्तानी कोहे पैमा मोहम्मद हसन जान की बाजी हार चुके हैं। नाज़रीन आपको अपडेट करें इस हवाले से कि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने की मुहिम जोई के दौरान पाकिस्तानी कोहे पैमा मोहम्मद हसन जान की बाजी हार गए। गिलगित बल्तिस्तान की वादी शिगर के डिप्टी कमिश्नर ने तस्दीक की है कि मोहम्मद हसन बोटल नेक के मुकाम पर बर्फानी तोदे की जद में आकर जाबक हुए हैं। मोहम्मद हसन का ताल्लुक जिला शिगर से था। आपको अपडेट करते चले अफसोसनाक खबर है कि दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी K2 सर करने की मुहिम जोई के दौरान पाकिस्तानी कोहे पैमा मोहम्मद हसन जान की बाजी हार चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान की वादी शगर के डिप्टी कमिश्नर ने तस्दीक की है कि मोहम्मद हसन बर्फानी तोदे की जद में आकर अपनी जान की बाजी हार गए। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज।
है।